یہ ہے رنڈیوں کو سپورٹ کرنے والے ٹک ٹاک کی ریالٹی. یہ ٹک ٹاک رنڈیوں کو سپورٹ کرنے والا پلیٹ فارم ہے. صرف ایک سمپل سی ویڈیو بنائی تھی 1 منٹ کی کہ گندی عورتوں کے خلاف ایکشن لینا شروع کرو, جس میں نے بتایا تھا کہ رپورٹ کرو ٹک ٹاک پر ان لڑکیوں کو جو ناچ رہی ہیں, گندا کنٹینٹ بنا رہی ہیں ٹک ٹاک کے اندر. اس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی میں نے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر تو میں نے کلیئرلی ان عورتوں لڑکیوں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر کے بولا تھا کہ یہ کیا گندا پن ہے, یہ کیا ضلالت مچا رہی ہو, اس کو بند کرو وغیرہ وغیرہ. اس کو بھی ٹک ٹاک نے بین کیا, بلاک کیا, یعنی کہ ریموو کیا. یہ ہے ٹک ٹاک رنڈیوں کے پلیٹ فارم کی اوقات. یہاں پر کمیونٹی وائلیشن کے نام پر وہ کنٹینٹ بلاک کیا, ڈیلیٹ کیا, جس کے اندر نوجوانوں کو میں نے بتایا تھا کہ ان لڑکیوں کے ہاتھوں ٹریپ مت ہو. یہ ان سے برداشت نہیں. یہ ہے ٹک ٹاک رنڈیوں کو سپورٹ کرنے والا وہ پلیٹ فارم جہاں پر میں نے جب ان رنڈیوں کے حوالے سے ان کو ٹارگیٹ کر کے بولا کہ یہ کام مت کرو, بند کرو, تو میں اللہ سزا دے گا, تو ان کو برداشت نہیں ہوا. باقی اللہ کی نشانیاں چل رہی ہیں, مارشل آرٹ کچھ شیئر کر دی ہے, کچھ ان پہ ان کو ایشو نہیں ہو رہا. ان کو ایشو یہ ہو رہا ہے کہ ان کے پلیٹ فارموں پہ جو رنڈیاں ناچ رہی ہیں ان کے اوپر بات کیوں کر دی آ کر. یہ ٹک ٹاک جہاں پہ اس قسم کی آن لائن ڈیجیٹل طوائفیں, مردوں کو لبھانے والی رنڈیاں ہی بولا جائے گا ان کو, یہ زانی عورتیں, زانی لڑکیاں ہیں, زانی عورتیں ہیں, زانی بولو کچھ بھی کہو. اب میں تو یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں یہ تو اب میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا, ٹھیک ہے, اور یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو تم نوجوانوں کو یہ رنڈیوں کے ذریعے سے ٹریپ کر کر گھٹیا کام کی طرف لگایا جاتا ہے تاکہ تم ان کے چسکے لینے کے لیے, چوسنے چاٹنے کے لیے زندہ رہو اور ڈپریشن ٹینشن میں مرتے رہو اور جہنم میں چلے جاؤ. ان کو تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. ان کی جو آگ ان کے اندر لگی ہوئی ہے وہ ان کے جسموں پہ بھی لگے گی, اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جب پھینکا جائے گا تمہیں بھی ساتھ میں ڈال دیا جائے گا, کیونکہ تم اگر ان کے پیچھے لگ کے برباد ہوئے تمہارا ایمان جائے گا اور تمہیں یہ جہنم میں لے کے چلی جائیں گی. خود تو جائیں گی, تمہیں بھی لے جائیں گی. اگر یہ توبہ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے. ان جیسی جتنی بھی رنڈیاں آن لائن ڈیجیٹل ورلڈ میں کام کر رہی ہیں, اگر وہ سب رنڈیاں طوائفیں, میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں, اس سے کم ان کا لیول نہیں ہے. یہ وہ ہیں جو کیا چاہ رہی ہیں, مطلب یہ اپنے جسم کے ابھار دکھا کے, چوتڑ دکھا کے, سینہ دکھا کے کیا چاہتی ہے, مطلب کیا چاہ رہی ہے, یہی نا کہ کوئی آ کر ان کے اندر گھس جائے, ان کو اپنے بستر پہ لے جائے. تو وہ کون کرتا ہے ایسے کام؟ رنڈیاں کرتی ہیں, طوائفیں کرتی ہیں, زانیاں کرتی ہیں. تو یہ زانی عورتیں ہیں. مطلب ڈیجیٹل ورلڈ میں زنا کرنے والی کھلم کھلا کنٹینٹ ڈالیں تو کوئی بلاک نہیں ہے, کوئی بینڈ نہیں ہے, کوئی سسپینڈ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ان کے حوالے سے بات کرے, برائی سے منع کرے, دین اسلام کے اندر کیا سکھایا گیا, جب تم کسی غلط کام, برے کام کو دیکھو, ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, اور دل میں برا جانو. میں ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا نا, ورنہ تو میں ڈیلیٹ کر دیتا ان کا کنٹینٹ. یہ کام ہیکرز کا ہے. جاؤ ان پلیٹ فارموں کے اوپر جتنا کنٹینٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کرو, ختم کر دو, ان کے پلیٹ فارموں کو ہلا دو. دنیا کے تمام مسلمانوں اٹھو, اپنی ٹیکنالوجی اسکلز استعمال کرو. کیا خالی اپنی ہیکنگ اسکل کے ذریعے پیسہ کما کے کھانا اور عیاشی ہی کرنی ہے؟ کچھ دین کا کام بھی کر لو. اور رہ گئی زبان سے, تو وہ کام میں کر رہا ہوں, اور بھی بہت سے کر رہے ہیں. ہاں, الفاظ کے چناؤ میں اور انداز میں فرق ہو سکتا ہے. میرا انداز اپنا ہے, جس کو اپنے انداز میں آنا ہے اپنے انداز میں کام کرے. میں کسی کے باپ کا غلام نہیں ہوں اس معاملے میں. مجھے اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے, لکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے, اور ایکشن لینے کی صلاحیت دی ہے, میں لے رہا ہوں. یہ اس قسم کی آن لائن ڈیجیٹل رنڈیاں ہیں جن کو ٹک ٹاک جیسا حرام زدگی والا پلیٹ فارم سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہی والی بات ہو گئی کہ آپ اپنی مسجد میں نمازیں پڑھ لو, صدقہ کرو, خیرات کرو, کافروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کافروں کو مسئلہ تب ہے جب ان کی پھیلائی ہوئی ننگی بے حیائی اور فحاشیوں کے خلاف کوئی مسلمان ایکشن لے. ان کافروں کو اس سے مسئلہ ہے. ان کے پھیلائے ہوئے سود کے نظام پہ جب کوئی مسلمان بولے گا تب ان کافروں کو مسئلہ ہے. ان کی پھیلائی ہوئی ننگی رنڈی عورتوں کو پھیلائے ہوئے نظام پر کوئی مسلمان بولے گا تب ان کافروں کو مسئلہ ہے. ان کے کافرانہ نظام کو چلائے ہوئے جو سسٹم دنیا میں چل رہا ہے غریبوں کو استحصال کرنے والا, اس پہ جب کوئی مسلمان بولے گا تب ان کو مسئلہ ہے. ان کو مسئلہ اسلام سے ہے. اسلام کے اندر بے حیائی بغیرتی پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ اس قسم کی رنڈیاں اپنا کھل کے کام نہ کر سکیں اور معاشرے میں فتنہ فساد اور بے حیائی نہ پھیلائیں اور نوجوانوں کو برباد نہ کریں. اللہ نے جہنم ایسے نہیں بنائی ہے. جہنم میں ان جیسیوں کو اٹھا کر پھینک دے گا اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی اللہ سے. اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے نوجوان بدکار بنیں گے اور برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, وہ بھی جائیں گے جہنم میں. تو میں نے کون سا غلط کام کیا اگر ایک بات کر دی؟ میں تو پھر ویڈیو بنا رہا ہوں. میں کیوں یہ نہیں رکتے تو میں کون ہوتا ہوں رکنے والا؟ یہ بغیرت ٹک ٹاکرز والے اپنا کام کر رہے ہیں, اور یہ ٹک ٹاک جیسا رنڈیوں والا سپورٹڈ پلیٹ فارم ان کو سپورٹ کر رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, پلیٹ فارم بہت الحمدللہ, لیکن بولنے سے باز میں نہیں آنے والا. اور جو ان رنڈیوں کو سپورٹ کرے گا اور ان رنڈیوں کے ساتھ اپنا حشر جہنم میں کروانا چاہتا ہے تو وہ بے شک ان رنڈیوں کی چاٹے یا چٹوائے, مجھے جوتے کو بھی پرواہ نہیں. لیکن قیامت کے دن میں بچ جاؤں گا, وہ پھنس جائے گا. اور اللہ کے سامنے آنا سب کو ہے, ہر کسی نے آنا ہے. کسی کا باپ نہیں بچ سکتا اللہ کے سامنے آنے سے.
پھر اللہ اس کی جو حالت کرے گا اس کو اس کا باپ بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. اللہ اس کی حالت بگاڑ دے گا, مارے گا, پیٹے گا, سزائیں دے گا, دردناک جھونک دے گا آگ کے اندر, ہڈیاں توڑ دے گا فرشتوں کے ذریعے. پھر وہ اللہ کو روک کے دکھا دے. یہاں تو وہ مجھے اور میرے کنٹینٹ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے نا, پھر میں دیکھتا ہوں وہ فرشتوں کو کیسے روکے گا جو عذاب کے فرشتے ہیں, اور وہ ذرا سا بھی رحم نہیں کرتے. اتنا بتا دوں. تو جو مسلمان ہیں ان رنڈیوں سے بچیں, اپنا ایمان بچائیں. اور جو غیر مسلم ہیں تو میں بھی بتا رہا ہوں, تم ان کے ساتھ مل کے جتنا مرضی حرام پنی کر لو, ان کے ساتھ مل کے جتنا مرضی اسلام پہ بھونک لو, ان کے ساتھ رہنے کے لیے تم اسلام کو اگر چھوڑ دو اور مرتد ہو جاؤ کہ جی اسلام نے تو پابندی لگا دی زنا نہ کرو, یوں نہ کرو, ہاں تو اسلام پاکیزہ دین ہے, یہاں پہ بے ہے رنڈی بنے گا کوئی وہ جواز نہیں ہے, یہاں پابندی لگائی جاتی ہے. سو کنٹرول یور سیلف. اس لیے تمہیں اسلام چھوڑنا ہے کہ اس طرح کے کام کرو تو بے شک جاؤ, بھاڑ میں جاؤ, جہنم میں جاؤ, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. جنت کے اندر اچھے اور پاکیزہ لوگ چاہیے, وہی ہوں گے. کافر, منافق, مرتد اور ملحد, مشرک نہیں چاہیے. اور اچھا ہے کہ جہنم ان کے لیے بنی ہے.